ٹائمز آف اسرائیل کو کھولیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں عمران خان کے حق میں کیا کچھ ہے۔ اخبار کا یہ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ جو لابی ہے، یہودی لابی، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپریشن گولڈ سمتھ سلسلے کی ایک کڑی ہے دی ٹائمز آف اسرائیل، وہ اسرائیلی اخبار ہے جس کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے کہ یہ اسرائیل حکومت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاپتا۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج کا جو یہ وی لاگ ہے بڑے افسوس کے ساتھ میں کرنے لگا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پازیٹیو لیں گے اور اس پورے وی لاگ کو ضرور دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میری کافی عرصے سے اس پہ محنت رہی ہے، اور میں تب سے سوچنے لگ گیا تھا جب مولانا فضل الرحمان پاکستان کے بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور پھر اس بیان کو بار بار انہوں نے رپیٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہیں۔ اور ہم بھی پروگرام کرنے کے لیے گئے تھے مولانا صاحب کے پاس، اور وہاں پہ انہوں نے کہا بھی کہ یہ آپ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ قائم ہوں، یہ بالکل ایجنٹ ہے۔ میں بڑا پریشان تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ایک رویہ ہے وہ پاکستانی پیٹریوٹزم کے حوالے سے بڑا مثبت ہے، اور انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ بھی پاکستان کو جتوا کے دیا تھا، اور ہماری جو یوتھ ہے اس میں بھی بہت زیادہ فیمس ہیں۔ تو مجھے افسوس ہونے لگ جاتا تھا کہ یہ ایسی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ مولانا صاحب کیوں دیتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ پھر میں نے کافی چیزیں اس پہ یعنی کہ دیکھنی شروع کی اور ریسرچ کرنی شروع کی، اور آج کیونکہ میں اس پہ کنٹینیو لگا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کا آخر اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ کہ میں نے پھر ڈاکٹر اسرار احمد، اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے، اسرار صاحب کے میں نے کچھ جو سٹیٹمنٹس تھیں، جو بیانات تھے ان کے، وہ بھی میں سنتا تھا، دیکھتا تھا کہ وہ گولڈ سمتھ کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے گھیرا یہودیوں نے تنگ کیا، یعنی کہ جکڑا عمران خان کو اپنے جال میں، وہ جمائمہ بابی کے ساتھ شادی کروا کے عمران خان صاحب کی، تو وہ پھر آپ بلیو کریں کہ وہ اسی طرح نظام چلتا رہا، اور پھر کیا ہوتا ہے یکدم کہ ڈیوورس ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن سے پہلے جمائمہ عمران خان صاحب کے ساتھ میدان میں آتی ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب جمائمہ کو ڈیوورس دے چکے تھے، اور ڈیوورس کے بعد وہ شادی بھی کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈیورس دے کے تو انہوں نے ایک اور شادی کر لی جو آج کل ہماری بھابی ہیں، بشرا بھابی جناب۔ پھر لوگ یہ سوچتے رہے کہ جناب جمائمہ کو جب ڈیورس دی ہوئی ہے تو پھر جمائمہ پاکستان کے اس لیڈر کو اور اپنے سابق شوہر کو آؤٹ آف وے جا کے کیوں اتنی اس کی داد رسی، خیر سگالی اور محبت پیار کیوں کرتی ہے؟ کہ وہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں منی ٹریل کی ضرورت تھی تو جمائمہ نے رسیدیں پرانی نکال کے یا بنوا کے سپریم کورٹ میں پیش کر دیں، اور اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ساری ہوا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، اور سپریم کورٹ کے جو اس وقت کے چیف جسٹسز صاحبان چلتے ہوئے آ رہے تھے، مطلب کھوسہ سے لے کے ثاقب نثار، اور ثاقب نثار کے بعد جناب بندیال، تو ثاقب نثار کے بہت بڑے کارنامے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ جمائمہ کی منی ٹریل جمع کروانے پہ ہی دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر ایک میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمائمہ چیتے دی بچی لگی ہے، اور میں عمران خان کو مشورہ دینا کہ جمائمہ نال شادی کر لے۔ جناب ریحام خان کے ساتھ اس ٹائم تک دوسری شادی عمران خان صاحب نے نہیں کی تھی، بعد میں کر لی تھی۔ بہرحال تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر شیخ رشید نے جلسے میں بھی جمائمہ کو پاکستان کی سیاست میں لانے کے لیے عمران خان سے درخواست کی کہ جمائمہ کو بھی پاکستان کی سیاست میں لانا چاہیے۔ صرف سیاست کی خاطر سارا کچھ ہو رہا تھا، پیچھے یہودی لابی چل رہی تھی، وہ آپ نے دیکھ لیا جناب۔ پھر عمران خان صاحب، اس سے پہلے ایک اور بات رہ گئی کہ عمران خان صاحب لندن کے میئر کے الیکشن کے لیے زیک گولڈ سمتھ، جو کہ ان کا سابقہ سالہ، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب ایک ویڈیو بھی کر رہے تھے۔ ویڈیو میں وہ کہہ رہے تھے کہ زیک بہت اچھا آدمی ہے، اس کی ساروں کو سپورٹ کرنی چاہیے، نہ کہ محمد صادق خان جو مسلمان ایک ٹرک ڈرائیور کا بچہ تھا اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ، ویڈیو کلپ بھی اویلیبل ہے۔
शेख रशीद का भी क्लिप इसी तरह अवेलेबल है। फिर इमरान खान साहब जनाब हुकूमत में आ गए और वज़ीर आज़म की कुर्सी बैठ गए, तो फिर एक खातून है अस्मा कदीर, उन्होंने असम्बली फ्लोर पे खड़े होके बड़ी तकरीर की, और उस टाइम ये कासम सूरी जो कि इमरान खान साहब के कान में कहता था कि इस्लामिक टच दे दो, वो जनाब उस टाइम सामने कुर्सी स्पीकर पे मौजूद थे। और आप देखें कि डिप्टी स्पीकर यानी कि फिर वो असम्बली में जनाब वो खातून ने तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि दोस्ती कर ले इसराइल के साथ। सर बड़ी लंबी चौड़ी उस औरत ने तकरीर की थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये सारी चीज़ें, मैं एक टाइम लाइन देख रहा था कि ये जनाब किस तरफ जा रही हैं सारी चीज़ें। और इमरान खान साहब एक पॉपुलैरिटी तो उनकी है ही है, लेकिन ये जो मोहब्बत है वेस्ट की उनके साथ क्यों इतनी ज़्यादा है। फिर आप देखें इमरान खान साहब जेल में अब जब आए हैं तो आप देख लें क्या हुआ है कि जेल में आए हैं तो जेल में फैसिलिटेशन उनको मिली हुई है। कोई बंदा मुझे आप बताएं कि जो भी हमारे पहले लीडर रहे हैं, क्या उनको रोज़ाना की बुनियाद पे इतने सारे रिपोर्टर जाके मिला करते थे? क्या उनकी इतनी ज़्यादा टीवी पे प्रोजेक्शन और टीवी पे इतनी ज़्यादा कवरेज कोई देता था? नहीं। क्या किसी और को भी ऐसे टीवी शीवी साइकिली एक्सरसाइज मशीन, दो मशक्कती देसी खाना, जो अपनी मर्जी वो चाहें वो करें, किताबें से लेके गैलरी दे दी कि जी वहाँ पे आप टहलें जनाब। फिर उसके बाद उनकी आकड़ भी उसी तरह ही है, वो कहते हैं मैं किसी ने कोई नहीं समझता। तो जनाब प्रेशर वेस्ट का है, इसमें दूसरी राय नहीं है। और इसी तरह जनाब मुशाहिद हसन सैयद साहब ने भी एक दो स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप आएगा और इमरान खान बाहर काट लेगा। मतलब कहने का क्या है कि जनाब वेस्ट जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और इसी तरह फिर आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानी जो वेस्ट में रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी, सारे नहीं, कुछ बाज जनाब उनके लिंक्स भी हैं, राब्ते भी हैं। और इस तरह आप देखेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो रहनुमा थे जुल्फी बुखारी से लेके जनाब गिल, शहबाज गिल, वो आप देखें वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ ही लॉबिंग करते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ बकवासियात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, आप देख भी लें। और इस यहाँ पे बाबा रहमत का नाम लेना इंतहाई ज़रूरी है। साकिब निसार ने वादा किया था, जब आप देखें कि जुल्फी बुखारी को ड्यूल नेशनल थे और वो एडवाइज़र थे इमरान खान साहब के, और जुल्फी बुखारी फिर बाद में वो भी बन गए वज़ीर, तो आप देखें कि वो ड्यूल नेशनल ही रहे थे, यानी कि ड्यूल नेशनैलिटी उनके पास रही थ्रू आउट। और किसने दी? ये जनाब साकिब निसार और बंदयाल उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बराजमान थे और एक और साहब थे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि फिर उनको सुना है कि फ्लैट भी मिला और वो फ्लैट में रहायश पजीर भी हैं लंदन में, लेकिन साकिब निसार साहब के नाम अभी तक नहीं हुआ और वो वहाँ बड़े परेशान हैं। तो मैंने कहा ये खबरें चल रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप देख लें कि जनाब अभी जो बात हुई है वो मैंने आपको इसलिए बतानी है, बहुत ज़रूरी है कि इसराइली अखबार है एक, नाम उसका है जनाब इसराइल टाइम्स, और जो अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल जो अखबार है इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो भी छपता है वो हुकूमत की परमिशन के बगैर इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ इस तरह नहीं छपती। उस अखबार ने जनाब कहा है कि इमरान खान जो हैं वो इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत हैं। वो अखबार यानी कि जो कह रहा है जनाब ये, और आज उसने आर्टिकल छापा है। और मैंने इस अखबार का जनाब जब वेबसाइट भी खोली ऑफिशियल, तो मैं देख के हैरान रह गया कि एक फोल्डर बाकायदा इमरान खान के नाम से बना हुआ है जिसमें पूरे तौर पे इमरान खान साहब की एक एक चीज़ को कवरेज दी जा रही है। जनाब चेक करो। और फेक नाम, एक दो फेक नामों के साथ मुसलमानों का यानी कि मुसलमान नाम के लोग भी कुछ उनके भी कॉलम छपे हुए हैं इमरान खान के हक में। तो ये इसराइल जो आप देख रहे हैं कि जुल्म सितम का उसने बाजार गर्म किया हुआ है और हमारा दुश्मन अव्वलीन दुश्मन नंबर 1 है। फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, बैतुल मुक़द्दस को भी शहीद करने के दर पे, और लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। और ना वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात सुनता है और ना अक़वाम मुत्तहिदा की बात सुनता है, और ना ही जनाब यूनाइटेड नेशन की किसी बात को वो मानता है। बदमाशी इतनी ज़्यादा है उसकी, और इमरान खान साहब को जनाब वो सपोर्ट कर रहा है। अखबार कहता है, अखबार की तरफ रहते हैं, अखबार कहता है कि इसराइली इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों हर सूरत में। और फिर अखबार कहता है कि बानी पीटीआई गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी खास तौर पर साबिक़ अहलिया जमामा स्मिथ से ज़वाजी तल्लुकात एक हकीकत है। फिर अखबार लिखता है कि इसराइल से मुतल्लिक़ रवैया बदलने से अहम किरदार अदा कर सकता है
عمران خان پاکستان میں، ٹھیک ہے سر۔ پھر اخبار کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے برادری نسبتی زیگ گولڈ سمتھ کا یہودی اور اسرائیلی حمایتی با اثر مغربی حلقوں سے قریبی تعلقات ہیں۔ زیگ گولڈ سمتھ اسرائیل نواز لابیز سے قریبی تعلق نے بانی پی ٹی آئی کو بھی اسرائیل پر ایک دوسرا مثبت زاویہ دیا تھا اور ہے۔ زیگ گولڈ سمتھ کے حق میں میئر لندن کے الیکشن کے دوران پاکستانی نژاد مسلمان صادق خان کی مخالفت بانی پی ٹی آئی گولڈ سمتھ خاندان اور سے منسلک صہیونی نیٹ ورک سے وفاداری ثابت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ محمد صادق خان جو پاکستانی نژاد ہے اس کے خلاف اور اپنے سالے کے حق میں عمران خان نے وفاداری نبھائی اور اپنے سالے کو جتوانے کے لیے جناب وہاں پہ ویڈیو بھی بنوائی اور اویلیبل ہے نیٹ پہ، آپ دیکھ لیں بھائی۔ اچھا پھر بھی تسی نہیں مانتے کہ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر بھی ہے اور عمران خان بھائی عمران خان کو آپ لائک کریں، لیکن عمران خان کی اصلیت تو جانے نا پاجی کہ بھائی اسرائیل دے نال محبتاں نے، اسرائیل دیاں اودے نال محبتاں نے۔ تسی نہیں مننا تے نہ منو، اگر تسی اننے ہی بے حس ہو گئے جے کہ ساڈے مسلمان جڑے فلسطینی بچے عورتاں جنہیں انہوں نے شہید کر دیتا ہے، پھر بھی اسی اسرائیل دا نام سن سکنے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ تے جناب اخبار نے دعویٰ کر دیا اتنا بڑا، اور آپ ایسا کریں کہ اگر میرا کہنا نہیں تسی ماندے، اخبار دا جا کے جناب تسی کھولو یہ اخبار جڑی ہے تانوں میں 10 دن دی ویب سائٹ ہے، ایتھے میں ایویں کرنا ویب سائٹ تے لا دینا، تسی دیکھ لو جناب ٹائمز آف اسرائیل کو کھولیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں عمران خان کے حق میں کیا کچھ ہے۔ لیکن اسی لیے تو مشکل ہوا ہے نا عمران خان کو، پریشر ہے ویسٹ کا، اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ یہودی لابی بہت سٹرونگ ہے بھائی دنیا میں، کسی ٹائم کسی نے بھی مروا سکتے ہیں۔ مینوں بھی یہ دیکھو کہ جدوں دا میں اس تے کام کر رہے ہاں تو مینوں بھی فون تے میسج تے کدی کچھ آئی جا رہا ہے کدی کچھ آئی جا رہا ہے، ٹک ٹاک پہ بھی لوگ گالیاں دے رہے ہیں ماؤں بہنوں کی۔ بھائی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں، لیکن اس پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہوئے آپ کو میڈیا میں نظر آئیں گے۔ ہم نے تو جہاد عمران خان نہیں جہاد کر رہے، الحمدللہ رب العالمین اسی جہاد کر رہے ہیں جڑے ایویں دیاں گلاں لوگاں نوں دس رہے ہیں کہ بھائی اس بندے دا تعلق تسی خود دیکھ لو کدے نال ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اخبار جڑا ہے نا جناب انہیں بہت ساری گلاں ہور کیتیاں، میں زیادہ تسی خود ہی پڑھ لو جا کے اگر تانوں نہیں سمجھ آ رہی۔ دی ٹائمز آف اسرائیل کی یہ رپورٹ اس حقیقت کو مزید عیاں کرتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صہیونی لابیز کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ اخبار کا یہ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ جو لابی ہے یہودی لابی وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں کہنا پیسے دے دیں گے پتہ نہیں کتنے، وہ پتہ نہیں کی کر دیں گے، لیکن تسی نہ مننا، تسی کہنا بس ٹھیک ہے جی عمران خان چاہیے سانوں یہودی بھی شکل لیا کے ساڈے اوتے بٹھا دیں، ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک ہے، تہاڈی اپنی مرضی ہے بھائی۔ اگر انسانیت نہیں ہے، مسلمانیت نہیں ہے، تو کل کو آپ کیا اللہ کے یہاں جواب دیں گے کہ یہ نوزر باز جو اسلامی ٹچ کی باتیں کرتے تھے آپ ان کے پیچھے لگے رہے، بس ٹھیک ہے۔ پھر میں تو کوئی زیادہ اس گل کی کر رہی تو میں ایک شیشہ دکھانا ہے وہ میں دکھا رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ اخبار میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں مضمون آپریشن گولڈ سمتھ سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل وہ اسرائیلی اخبار ہے جس کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے کہ یہ اسرائیل حکومت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاپتا۔ بس تسی ہن ٹھیک ہے جی تہاڈا مرشد ہے، تسی انہوں امت مسلمہ دا لیڈر بنا دو، کدی انہوں نے کیا ہے کہ تسی ذرا کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے اور وہاں پہ آپ فلسطین کی جھنڈا مہم شروع کرائیں نا، جھنڈا اپنی پارٹی کے جھنڈے مہم شروع کروائی تھی، فلسطین کا جھنڈا مہم ذرا وہاں شروع کروا دیں پلیز، کیونکہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے نا۔ نہیں کریں گے تسی پھر بھی ستے رہو اور تسی اندھی تقلید کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب ایسے نوسر بازوں سے بچائیں اور اللہ پاک ہماری فورس کو، ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ توفیق دے کہ جناب جو بھی اسرائیلی ایجنٹ اور اسرائیلی آشرواد سے اس ملک پہ حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے ہوں، اللہ پاک ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دے، بس میری یہ دعا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک ہم میڈیا پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہی بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی ولاگ اور یہ والی جو سلسلہ ہے اسرائیلی ایجنٹی والا اور اسرائیل کی پاکستان میں مداخلت کے حوالے سے اور اسرائیلی لیڈر جو ہیں وہ پاکستانی لیڈروں کے ساتھ اور اس طرح کے لیڈروں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو اس پہ ولاگ ضرور نظر آتے رہیں گے میری طرف سے جب تک زندگی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جہاد پھر ایسے ہی ہو سکتا ہے، اسرائیل کے خلاف
جہاد پھر ایسے ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتا دوں. اجازت دے دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.